پھر دو گروپ ہو گئے، دو فریق ہو گئے اور باہم وہ آپس میں لڑائی کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ یہاں پر دیکھیے گا ایک بستی ہے جو سمود کہلاتی، اور اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں گے کہ مکہ معظمہ بھی ایک بستی ہے۔ اب اس بستی میں قوم سمود کی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا، سارا کریڈٹ کس کے پاس ہے؟ یہ ایک کمال کی بات، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ دیکھا جائے کہ ہم نے بھیجا طرف سمود کی صالح۔ صالح ایک شخص ہے جن کو بھیجا اللہ تعالیٰ، تو ظاہر سی بات ہے اللہ جس کو بھیجتا ہے اسے چن لیتا ہے، تو جب چن لیتا ہے تو وہ نبی بن جاتے ہیں، تو اللہ کے وہ سلیکٹڈ ہے، اللہ کے نمائندے بن جاتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم جس کا نام سمود تھا اور اس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص جس کا نام صالح تھا علیہ السلام، ہم نے ان کو بھیجا۔ کوئی باہر سے نہیں آئے، مطلب اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی یہاں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کہہ رہے کہ حاجی صاحب ذرا جا کے آئیے، تو میں ہوں یہی آپ کی بستی کا، آپ نے مجھ کو بھیجا کہ یہ کام فلاں تم کر کے آؤ۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سمود کی بستی میں ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ابھی کام کیا دیا؟ انیبد اللہ، ان کا کام جا کے یہ ہے کہ وہ دیکھو اللہ کی عبادت۔ ابھی ایک ہی میسج ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، اس میں برائی کی کیا بات؟ آپ کو ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں دعوت دی کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ مگر جھگڑا تو ہونا ہی ہے، کہیں بھی یہ بات تم کرو، ابھی ایک قریش نہ کر، یہ بھی ایک بستی ہے، تمام بستیوں کی طرح یہ بھی ایک بستی ہے۔ یہاں پر ہم چل کر اگر یہ کہے کہ یار ایک اللہ کی بات کرو، تو اچھا وہ اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ آپ کو نہیں کرنا ہے مت کرو۔ مگر کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ان کو یہ بات بری لگتی کہ یار یہ اتنے سب ہے، ہر کل کا ایک دیوتا ہے، ہر خاندان کا ایک خدا ہے، اور یہ آدمی آ کے بول رہا ہے کہ ایک ہی آدمی ہے، کہ وہ ایک ہے اللہ جس کا نام ہے، اس کی تم کیا کرو؟ عبادت کرو۔ تو فائزہ ہوں، پھر ناگہاں وہ فریقان دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، یعنی دو فریق ہو گئے، دو جماعت، دو گروہ ہو گئے۔ ایک وہ کب زیادہ کی بات نہیں، ایک وہ جو اللہ کو ایک ماننے والے صالح کی بات سن کر علیہ السلام، اور دوسرا وہ جو اپنے خاندان کے دیوتاؤں کی یا معبودوں کی بات مان رہے تھے، وہ یہ آپس میں زدہ زدی کشمکش شروع ہو گئی۔ دو گروپ ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں ایسا کیسا، اب اس میں ڈائلیک بازی تو بہت ہو سکتی ہے نا۔ قرآن نے تو یہ بات کہی کہ دو گروپ ہو گئے، اور دو گروپ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹھسن، پھر دیکھنا، وہ طنز کرنا، کٹاش کرنا، ٹونٹنگ کرنا، یہ سب اس میں پیدا ہو جائے گا۔ ایسا کیسا، ایسا کیسا، آپس میں جو گروپ بیٹھتے ہیں چوراہوں پر، چوباروں میں، چائے خانوں پر، جہاں بھی بیٹھک ہے وہاں پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا بات شروع ہوتی ہے؟ یار ایسا کیسا بول دیا یہ صالح نے مجھے علیہ السلام۔ تو دوسرا والا بول رہا ارے بھائی اس میں کمی صحیح، کیا غلط بول رہا ہے؟
تو اپنی جگہ صحیح بول رہا ہے کہ یہ اتنوں کو سب یاد کہاں کہاں اپنے سر کو جھکا دے. وہ بول رہا ہے ایک کی مانو اور وہ اس کا نام اللہ بتاتا ہے. تو کیا برا کرتا ہے؟ تو سورہ نہیں ایسا ہو سکتا کیا؟ ہمارے باپ دادا لوگوں کو تھے. اس میں مطلب کج بیسی کہتے ہیں خلق مبحث اردو میں. خلق مبحث ہونے لگا, جھگڑے ہونے لگے, یہ سب چلنے لگا. پھر کہا کالا یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. جب دیکھا صالح نے کہ ماحول تو ایک دم گرم ہو گیا, تو کہا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ یا قومی, ہے میری قوم, او مائی پیپلز, ہے میرے لوگوں, لما تستعجلون, تم کیوں جلدی کرتے ہو بالسیئۃ قبل الحسنہ. بھلائی سے پہلے ایک آدمی اچھی بات کر رہا ہے نا, اس سے پہلے تم برائی کو لا کے کیوں سامنے رکھتے تھے؟ نہیں ایسا کیسا ہوگا, تو آ کے ایک نئی بات بتا رہے یار ہم کو, ہم تو یہ برسوں سے جوا کھیل رہے تھے, کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا تھا. تو یہ کہا گیا ارے جوا مت کھیلو. ظاہر کو اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو برا لگ رہا. ارے ہم یہاں سب بیٹھ کے یار اچھا پارٹی کرتے تھے, پارٹی شارٹی, تو آ کے ہم کو ٹوک رہا ہے, تو بڑا ایک پارسائی کی بات آیا ہے, یعنی ماحول کو تو خراب کر رہا ہے. وہ ہے کہ جو اچھا راستہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, تم ماحول خراب کر رہے ہیں, یو آر دا بیڈ پرسن, تم خراب آئے. باقی تو ہمارے کو تو کوئی کسی سے اعتراض نہیں, سب اپنا پی رہے, کھا رہے, موج کر رہے. حضرت صالح نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں, تم کیوں جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے برائی کے لیے؟ یعنی کوئی بھلی بات تم کو بتائے تو اس کو مطلب گوش ہو کر سنے, نہ کہ یہ کہ اپنی برائی کا ٹھیکرا پھوڑنے لگ جائے کہ نہیں یار ہم میں اتفاق تھا, ہم سب کر رہے تھے, تو یہ کہا کہ ہم کو بڑی نصیحتیں کر رہا ہے. لولا تستغفرون, اگر ایسا ہوا بھی ہے, تکرار ہو گئی ہے, تو پھر ایک اچھی بات فرمائی صالح علیہ السلام, لولا تستغفرون اللہ, کہ کیوں تم اللہ سے بخشش نہیں مانگتے. یعنی جو ہم سے بھول چوک گناہ ہو گیا ہے, اس کی تم کیوں معافی نہیں چاہتے ہو اللہ سے. چاہیے یہ کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, بھول چوک ہو جائے, تو ہم کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگے. یار آپس میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, ایک دوسرے سے ہو جائے, تو معافی کس سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر کے ہماری اس خطا پر لعلکم ترحمون. لعلکم ترحمون, شاید ترحمون, کہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری معافی سے خوش ہو, تم پر رحم کر دے, تمہیں بخش دے. تو صالح نے یہ پیغام پہنچایا کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, کہ کیوں تم لوگ بخشش نہیں مانگتے اللہ سے تاکہ وہ تمہیں ان پر رحم فرمائے. ابھی قرآن کا میسج تو یہ ہے, اور صالح علیہ السلام کے زمانہ کتنا پرانا ہے. پھر بعد اس کے آخر زمانہ چل رہا ہے دور رسالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی باتیں فرمائی کہ اللہ سے تم معافی کیوں نہیں مانگتے, اور آج بھی یہی باتیں قرآن فرما رہا ہے. سامنے آیت ہے اور ماحول بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو معافی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو, جو چوک ہو چکی اس کو درگزر فرما اللہ تعالیٰ. تاکہ ایک اس میں پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اٹ میں بھی اللہ فورگیو, کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, شاید کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اب یہ بات ہو ہی رہی تھی، وہ جو مخالفین گروپ تھا جس میں صالح نے پیغام پہنچایا علیہ السلام، قالوا طیرنا بکا وبمن معک، ابھی دیکھیے گا انہوں نے کہا، وہ سب جو جوئے کھیل رہے تھے، شراب پی رہے تھے، برے برے کام کر رہے تھے، جن میں اتفاق تھا کہ شراب پہ بھائی کوئی ڈسکس نہیں ہوئی گی، سب کو قبول ہے، گناہ کے کاموں پر گناہ ہے، اس کی ایک پوری فہرست آپ بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کالو، وہ سب جو سیکنڈ گروپ ہے، فرسٹ گروپ تو صالح کا ہو گیا جس نے پیغام پہنچا، تو طیرنا، اب یہ ہندو لوگ کیا تم نے سنا ہوگا یہ لفظ شگون، کیا ہوتا ہے؟ یہ برا شگون ہے، یہ اچھا شگون ہے، یہ مہولت ہے نا، یہ لفظ آیا ہے سنسکرت، عربی میں کیا ہے؟ طیرنا، کہ ہم نے جو ہے تو برا شگون لیا ہے، یعنی تم جو یہ بات کرتے ہو، تمہاری آمد کا جو تم آئے ہو ہم میں یہ پیغام لے کر، یہ بات لے کر، تو اس کا جو ہم کیا ہے کہ برا شگون پکڑتے، برا مہرت پکڑتے اس کو، اور بکا وہ بھی مم معک، اور جو تمہارے ساتھ میں ان سب کو ہم بدشگون پکڑتے، یعنی یہ جو مہرت میں ہمارے یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں صالح نے فرمایا علیہ السلام، قال طائرکم عند اللہ، طائرکم، تمہاری بدشگونی، تمہارا یہ جو بدشگون ہے، اول تو یہ شگون وگون کوئی چیز ہی نہیں، اور تم اس کو اپنا کھیلتے بیٹھے ہو، ہم نے نکالا، یہ سب تم نکال رہے ہو نا، مراد اور یہ تو کوئی چیز ہے ہی سرے سے، تو پہلے تو اس کی نفی کروائی کہ کالا طائرکم، صالح نے کہا کہ تمہاری جو بدشگونی ہے عند اللہ، وہ اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے ہو، ہم کو تم کیا بتا رہے؟ شگون وہاں سے چلا ہے، اب وہ تمہارے لیے نیک ہے یا بد ہے وہ تم جانو، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ وہ ہو جو آزمائے جا رہے ہو، اس میں تمہاری آزمائش ہو رہی، تم ہی نکالتے بیٹھے ہو، فلاں صاحب کا یہ شگون ہے، فلاں یہ مہرت ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا کہ نہیں، یہ آدمی کے قدم آ گئے ہیں، یہ منوس ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسی جو باتیں آپ دیکھیں گے کہ تمام جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں یہ ان سے اڈاپٹیڈ ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں، کوئی اگون شگون نہیں، ہر ٹائم اچھا ہے، بشرط یہ کہ تم کر لو، اس کا کوئی شگون نہیں کہ اس ٹائم تم دارو چھوڑ دو یا اس ٹائم تم دارو، ہر ٹائم اچھا، ہمیشہ کے لیے تم چھوڑ توبہ کر، تو یہ ہے شگون کے معنی۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کانا فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا تصلحون، اللہ نے فرمایا وہ کانا فی المدینہ، ایک شہر ہے، مدینہ کے معنی ایک شہر، تو وہ سمود کی بستی کیا ہے کہ وہ ایک شہر ہے، تو اس میں اللہ نے فرمایا وہ کانا فی المدینہ، اور شہر میں تسعۃ، نو، رہتی، جتھے دار، قبیلے دار شخص، اس شہر میں جو بستی تھی اس میں کتنے آدمی تھے؟ ایک زبان میں اگر مجھے آپ اجازت دے تو یہ 9 آدمی بدماش تھے، بستی چاہے جتنی بھی بڑی ہوگی کم لوگ ہوتے ہیں، جہاں بھی جس بستی میں بھی آپ چلے جاؤ، یہ گنڈے موالی ٹائپ کے لوگ کم ہوتے ہیں، مگر سب بال بچے والے ہوتے ہیں، اس میں لڑتے ہیں یار، اور وہ اپنا کوئی لڑکی چھیڑ رہا ہے، کوئی ٹاٹنگ کر رہا ہے، کوئی نعرے بازی کر رہا ہے، یہ گنڈا ٹائپ، موالی ٹائپ کے، یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں شریف،
بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اب اتنی بڑی بستی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کانا فی المدینۃ تسعۃ رہط، اور اس شہر میں 9 جو تھے جتھے دار یعنی ان کے قبضے میں ایک گروپ تھا. سارے بستی کے لوگ 9 آدمیوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک سب جو قلعے دار تھا، قبیلے دار تھا، یعنی یہ آدمی 9 آدمی تھے اس بستی میں. اور یفسدون فی الارض، وہ جو ہے تو فساد پھیلاتے. اور عربی میں فساد کے معنی اگر ہم دیکھیں گے تو ایک چیز بنی ہوئی ہے آلریڈی، اس کو بڑی مشکل سے بنایا جاتا ہے. کسی چیز کی تعمیر بنسبت تخریب کے، ایک چیز بنی ہوئی ہے اس کو توڑ پھوڑ برباد کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے تو وہ برباد کر دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ 9 شخص تھے جو فساد پھیلاتے تھے زمین میں، یعنی سارے جو اڈے وہی چلاتے تھے بگاڑ کے. اور ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. چاہیے تھا کہ لوگوں کو روکے بستی کے بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ ان کو سردار مانتے ہیں، تو ان کا کام چاہیے تھا کہ وہ اصلاح کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں. مگر وہ کیا کرتے تھے؟ فساد پھیلاتے تھے، بگاڑ کرتے تھے. پانی دینا ہے. کی کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی. اب دیکھیے گا وہ 9 آدمی جو تھے نا وہ کام کیا کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب وہ صالح علیہ السلام کی دعوت جو ہے تو کام کرنے لگ گئی، وہ ساتھی بڑھنے لگ گئے، عروج پر بات پہنچ گئے. اور خطرے میں کیا آ گئی؟ ان کی سطح. جیسے یہاں پر دیکھیں گے کہ مکہ میں ابو لہب ایک سردار تھا، ابو سفیان ایک سردار تھا، ابو جہل ایک سردار تھا، عتبہ ایک سردار تھا. ایسا گنتے تم آئیں گے تو بڑے بڑے نام نکلے، شیبہ، ربیہ، یہ سب نام گنو آپ. تو وہاں کی جو دعوت ہے اور مکہ کی دعوت ہے بالکل مماثل، بالکل ہو کہہ لیں، ملتی جلتی دعوت ہے، بلکہ ایک ہی دعوت. تو یہ جتنے سرداران مکہ تھے ایسے وہ سرداروں کو بھی کیا ہو گیا کہ گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ یار یہ صالح نے تو سب گڑبڑ کر دیا اور اپنے لوگ جو ہے تو یہ پھوٹ رہے، ادھر ادھر جا رہے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا سرداروں. یہ تفصیل ہے کہ قالوا، انہوں نے کہا کہ تقاسموا باللہ، کہ تم سب اللہ کی قسم کھاؤ. کیا کرو؟ پہلے تو اپن سب سردار بیٹھے ہیں کہ تم لوگ سب اللہ کی قسم کھاؤ. اس بات کے لیے لنبیتنہ، لنبیتنہ پراکسی وار بولتے ہیں نا انگلش میں، پراکسی وار یعنی شب خون مارنا، رات کو حملہ کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پراکسی وار. اور اردو میں کیا بولتے ہیں؟ شب خون مارنا، رات میں حملہ کر دینا سوچے گے. تو انہوں نے کہا کہ تم سب جو ہے تو پہلے اللہ کی قسم کھاؤ آپس میں، کہ بھروسہ یہ جتاؤ کہ ہم سب جو ہے تو پراکسی وار کریں گے مل کے ساتھ، یعنی شب خون ماریں گے اس پر، صالح پر، اہلہ اور اس کے گھر والوں پر. ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ،
پھر البتہ ہم ضرور کہہ دیں گے ان کے وارثوں سے پہلے رات میں حملہ کریں گے ان پر، ان کے گھر والوں پر. گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 7 8 6 5 4 2. ان پر ہم حملہ کریں گے اور جب ان کا سب کام کریا کرم ہو جائے گا، ان کو مار اور دیں گے تو پھر صبح تو ہوئے گی نا، تو ہم ان کے اور جو رشتے دار قبیلے والے جمع ہوں گے. ایک قبیلہ تو اس میں سب سے بڑا ان کا ہی تھا، حضرت صالح کا جیسا ابو طالب کا تھا مکہ میں. سیم اسٹوری آپ دیکھتے جائیں مماثل ہے. تو وہاں پر کیا ہے کہ ہم جب شبخون کریں گے اور کام تمام کر دیں گے تو یہ بنی ہی جو ہم ان کے وارثوں سے ماں شہید بھابی کا عہد کہ ہم کہیں گے کہ ہم موجود نہ تھے ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت. وہ لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی ہم لوگ کو کیا معلوم، بڑے بڑے سردار ہیں وہ بھول ہو جائیں گے تو لوگ ان کو ہی نہ آ کے یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو بولیں کہ یار ہم کو کیا معلوم، ہم تو موجود نہیں تھے. وہ انا لصادق، اور البتہ ہم سچے. آپ سب 9 لوگوں نے تو مل کے قسم کھائی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کا راز تو کوئی بتائے نہیں، تو ہم بول دیں گے ان کا جب قبیلہ جمع ہوئے گا ان کے وارثوں کہ بھئی ہم لوگ تو ان کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے. اب یہاں پر دیکھیے گا اللہ فرماتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہجرت سے پہلے یہی اسکیم مکہ والوں نے بنائی تھی کہ آپ پر پروکسی وار کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، شبخون ماریں گے ان پر اور ان کا کام تمام کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مکروا مکرا مکروا مکرنا مکروا ہم لا یشعرون. اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، ایک فریب کیا، مکر کے معنی فریب، دھوکہ، خفیہ تدبیر کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مکرنا مکروا ہم لا یشعرون. اور ہم نے بھی ایک اسکیم بنائی، ایک خفیہ تدبیر کی جنہیں ان کو اس کا شعور نہیں تھا. وہ جو بنا رہے تھے شبخون مارنے والی بات، وہ تو اللہ عالم الغیب، اللہ کو معلوم، مگر اللہ جو تدبیر کر رہا ہے اس کی خبر ان لوگوں کو. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ ہی کو سب نالج ہے، معلومات ہے، وہ کسی کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی بھی خبر نہیں تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان کی فریب کاری کا، ان کے مکر، ان کی خفیہ تدبیر کا کیسا انجام ہوا. اللہ فرماتے ہیں انا دمرناہم وقومہم اجمعین، اور ہم نے ہلاک کر دیا ان سب کو اور اس کی قوم کو. سب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ جو اسکیم کر رہے تھے، بنا رہے تھے، جو اس میں شامل تھے نہیں تھے، اور جتنے بھی ملوث تھے برائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو اللہ کی جو پلاننگ ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمیں امریکہ کی بہت ہو رہا ہے، اللہ کی کیا پلاننگ ہے وہ اس کو نہیں معلوم، تو اللہ ہی جانتا. تو یہ سب ہلاک ہونے والے جتنے بھی برائی کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہماری پلاننگ کے تحت ان کو ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. اور قومہم اجمعین، اور ان کے سارے لوگوں یعنی پورے بستی کو جتنے بھی برے لوگ تھے ان کو فنش کیا کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے. اور دیکھ لو ان کا انجام کیسا ہوا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، فَتِلْكَ پھر یہ بُيُوتُهُمْ ان کے گھر ہیں، وہ تو مارے گئے، مر گئے، اللہ نے ان کو مار ڈالا. اب ان کے گھر جو ہے نا وہ خالی پڑے، اڑ جائے گا پنچھی، ایک دن رہے گا پجرا. تو ان کی جان کفن انصری سے نکل گئی، اور ان کے جو گھر تھے نا خالیت، وہ بستیاں الٹ گئی.
وہ تباہ و برباد ہو گئی ان کی بستیاں. کس وجہ سے؟ اللہ نے وجہ بیان. ایسے ہی نہیں کسی کو مار ڈالتا تھا. کہیں طوفان، کہیں زلزلے، کہیں سیلاب، کہیں موسلا دھار بارش. یہ سب میں ہم غور کریں گے. آج بھی آ رہے سیدھا مقامات پر آ رہے کہ نہیں آ رہے. تو اس میں اگر ہم وجہ ڈھونڈنے جائیں گے نا تو بیما ظلم نکلے گی وجہ. بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم. حق تلفی کی ماننا، حق تو یہ ہے کہ اللہ کو مان لے، اور اللہ کو نہیں ماننا اس کا مطلب ہے، یا اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق تلفی بما ظلموا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یعلمون. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اس میں ایک نشانی ہے. آج بھی آپ دیکھیں سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں کہ نہیں آتے، بستی کے بستی صاف ہو جاتی ہے. اس میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کچھ ایسے جرائم ہو رہے تھے تو اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں. وہ جو جانتے ہیں نا ان کے لیے تو اس میں ایک نشانی ہے. وہ سمجھیں گے کہ یہ ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، کہیں بھی زلزلے آ گئے. الرٹ اپ نہیں ہے. اب وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ کس کا ظلم کا پیمانہ کتنا بڑھ چکا ہے. ہم کو کیا معلوم نہیں معلوم. تو اس کی وجہ ہم ڈھونڈنے جائیں گے نا تو وجہ تسمیہ یہ ملے گی کہ انہوں نے وہاں پر کچھ ظلم ضرور کیا ہے. یہ ہمیشہ ہر جگہ آپ جا کر ملاحظہ فرمائیں دیکھیں تو اس کی وجہ کیا ملے گی بھائی؟ ظلم ہے. کسی بھی طرح کا ظلم ہوگا تو وہاں پر تباہی نشچت ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. یہ ان کے گھر ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یعلمون. کہ بے شک اس میں ایک نشانی ہے. کیا ہے اس میں؟ اس کے لیے جو جانتا ہے. لوگ تو خالی پیپروں میں پڑھ جا رہے وہاں سیلاب آ گیا لوگ مر گئے. اچھا پھر وہ اپنے کام دھندے میں لگ گئے، چائے پاؤ کھانے میں لگ گئے. اصل کیا ہے؟ جو جانتے ہیں کہ نہیں یار اور کریں گے کہ یہ بستی یوں ہی تباہ نہیں ہو رہی، ضرور یہاں پر کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کو ناگوار گزر رہی ہے اور اللہ نے اس کا کلا کما کر دیا ہے. تو یہ جاننے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہمیشہ سے ایک پوری نبیوں کی ہسٹری ہم دیکھیں گے رسولوں تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی بات یہاں بھی فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. کیا قاعدہ؟ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، جو بلیورز ہیں، ایمان والے، ان کو تو اللہ تعالیٰ. اور واقعی میں اگر تم دیکھو گے کہ جہاں پر تباہی مچی ہے اس میں جو بھی ایمان والا ہوگا تم جا کے چیک کرو گے تو یقیناً قرآن سچا اور ہماری باتیں غلط. وہاں پر تباہی میں ایمان والا تم کو ضرور بچا ہوا ملے گا. مگر کیسا ایمان والا؟ وہ اس شرط کے ساتھ وہ کانو یتقون، اللہ کی عبادت کرنے والا، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. صرف ایمان لانے والے کو نہیں، ایمان لا کر جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہوگا. ویسے تو بھیڑ ہے بھائی، انٹرویو لینے تو عملوں میں تو سب سے آگے ہے. عمل الصالحات مشکل ہے اور بس خدا کا کرم رہے درکار. قاعدے سے نجات اللہ تعالیٰ رحم کرتے تو بچ سکتا ہے آدمی، نہ اللہ پکڑنے پر آئے تو کوئی ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتا.
اللہ کی نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے اور وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے, پرہیزگار تھے. تو پتہ چلا کہ راشن کارڈ میں, بینک کارڈ میں ادھر ادھر سب ہمارے نام مسلم لکھے ہیں. یہ کوئی شرط تو نہیں, شرط تو قرآن کی ہے کہ وہ جس نے اللہ پر صدق دل سے ایمان لایا اور ساری زندگی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزار دی اس نے, تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کیسی بھی آفت آنے دو جی اس کو بچا لے گا. اور تم جا کر اگر دیکھو اس تباہ شدہ بستیوں میں بھی ہم تلاش کرتے نہیں ہیں, اگر کرنے نکلیں گے تو یقیناً کچھ لوگ ایسے ملیں گے, ارے وہ بچ گیا, ارے اس کا گھر بچ گیا. چیک کریں گے تو ضرور وہ اللہ کا ماننے والا ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر حال میں ہم لوگ اللہ سے ڈرے, اس پر ایمان لا کر. تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ بچائے گا. اور اصل جو ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز, میں اسی لیے میں اسی لیے نماز. تو مقصد جو ہے نا ہمارا واضح ہونا چاہیے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہاں پر فی الحال قصہ صالح ختم ہوا چاہتا ہے اور اب ایک دوسرے نبی کا نام اللہ تعالیٰ پروڈیوس کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں, اور جن کا نام ابھی آپ سے نہیں کیا ہے وہ لوطن. یعنی قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو ملاحظہ فرمائے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ لوطن, اور لوط کو, یعنی اس میں پوری عبارت کہہ دی ہے کہ اور لوط کو ہم نے بھیجا. اذ قالا, یاد کرو اس وقت کو جب لوط نے کہا لی قومی ہی, اپنی قوم سے. اتنا بڑا مفہوم ہے یہ, چند جملوں میں سما دیا گیا ہے قرآن پاک. اور جب ہم نے لوط کو بھیجا, ایک نبی کا ذکر ہو گیا صالح کا, اب دوسرے کو. جب ہم نے لوط کو بھیجا علیہ السلام, یاد کرو وہ جب اس نے کہا اپنی قوم کو اتاتون الفاحشہ, تم آتے ہو بے حیائی کی طرف, تم بے حیائی پر اترے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, کیا معنی ہے جملہ ہے, وَأَنْتُمْ, اور تم, تُبْصِرُونَ, تم دیکھتے ہو. یعنی تم ایسے ناہنجار لوگ ہو کہ تمہارے سامنے برائی کے برائی ہو رہی اور تم دیکھ رہے ہو. کیا سبق دیا گیا؟ یعنی قرآن پاک کا یہ میسج ہے کہ کہیں برائی ہو تو ہمت ہے تو روکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے, اور نہیں روک سکتے ہو تو پھر کیا کرو, اے یار یہ کام مت کرنا, یہ نازیبہ حرکت ہے. اور اس کے بعد بھی جنہیں تم تھرڈ کلاس پہ آ گئے ہو, کیونکہ بھیڑ تو تھرڈ کلاس کی ہوتی ہے. آپ ٹرین میں جاؤ تو ٹکٹ نہیں ملتا, اشرف صاحب سے پوچھو. تھرڈ کلاس میں بھی نہیں, آج کل تو جگہ نہیں, چل با جا. تو تھرڈ گریڈ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں چل بھائی یار اپن گھستے یار یہی ٹرین سے, کیسے بھی پہنچے تو صحیح. تو دل میں تو برا ایٹ لیسٹ کم سے کم برا مانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب لوط کو بھیجا علیہ السلام تو اس نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم بے حیائی کی طرف اترے ہو, آتے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, اور اس پر تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو. یعنی برائی کو دیکھنا بھی, اس پر تبصرہ تو کرنا چاہیے, ایٹ لیسٹ دل میں تو برا ماننا چاہیے. ہم تو اس سے بھی اب ارے ہٹانا, اپنے کو کیا کام, اس کا کام وہ جانے, اس کا فعل وہ جانے, وہ خدا کے یہاں جواب دے گا. غلط ہے یہ تیرا فلسفہ, اس سے برائی بڑھے گی.
तू रोकेगा इससे बुराई कम हो जाएगी, तू टोकेगा इससे बुराई कम हो जाएगी, तू बुरा मानेगा तो तेरे जैसे बुरा मानने वाले हजारों में पैदा हो और उससे बुराई नापायद हो जाएगी। तो ये वो फलसफा है कि तुम देखते हो आइन्नकुम लतातुन रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाई, अल्लाह ताला फरमाता है ये कि तुम अलबत्ता आते हो मर्दों के पास, शहवतम शहवत रानी के लिए, मिन दूनिन निसाई औरतों को छोड़कर। कितना बड़ा पाप है ये दुनिया कि तुम, अब ये होमोसेक्स का तो इजाजत भी मिल गई आज की अमेरिका वगैरह में, स्वीडन में बोलते हैं, बस सुना है ऐसा। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये हजरत लूत के ज़माने की बातें हैं और आज भी हो रही है और लोग देख रहे, बल्कि अब देख रहे हैं कि उसको सैंक्शन कर रहे हैं। परमिशन हैज बीन ग्रांटेड, इजाज़त अब तो दे दी गई बाय द गवर्नमेंट के जरिए से। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आइन्नकुम लतातुन रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाई, तुम औरतों के सिवा, औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, काय के लिए? शहवत रिसानी के लिए। बल अंतुम कौमुन तजहलून, इस फेल को क्या कहा अल्लाह ताला ने? बल्कि तुम लोग जहालत करते हो। अब इसका मतलब है कि क्या वर्ड यहाँ पर रखा जाए, क्या लफ्ज रखा जाए, क्या शब्द रखा जाए, क्या शब्दावली यहाँ रखी जाए? तजहलून का है, यानी ऐसे काम क्या है जहालत पर। और जहालत कौन करता है? वो जो दानिश नहीं रखता है, कर नहीं रखता है, बेवकूफ। ये कुरान का है, तुम जहालत करते हो। फमा कान जवाब कौमी इल्ला अन कालू अखरिजू आला लूत मिन करियती, फिर इसके सिवा जवाब न था कौम के पास कि उन्होंने कहा, उस सबने बस्ती वालों ने, अखरिजू, के निकाल दो आला लूत मिन करियती को, लूत वालों को, जो लूत के साथ है अलैहिस्सलाम, उनका ग्रुप बनता जा रहा है, उन सबको अभी भी वो तोड़ेंगे। बस्ती बड़ी है कि अपने शहर से, अपनी बस्ती से इन सबको क्या करो, निकाल दो। और उसकी वजह देखो क्या बयान करते हो, इसलिए कि जाहिल है, इन्नहुम उनासुन यतत्तहर, क्या वजह बयान की? इसलिए कि वो अपने आप को पाक समझते हैं, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। अरे ये बड़े पाक है बोलते नहीं, ये बड़े कुरान वाले हैं, उधर जाना नहीं, तुम गुमराह हो जाओ। ये अपने आप को बहुत पाक समझते हैं। ये टॉन्टिंग का जुमला है। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि उसकी कौम के पास कोई जवाब न था इसके सिवा कि उन्होंने कहा कि निकाल दो लूत के लोगों को, मिन करियती को, अपने शहरों से, अपनी बस्तियों से, इन्नहुम मुनासुन यतहत्तहरून, कि बेशक वो लोग जो है बड़े अपने आप को पाकीज़ा समझते हैं, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। फिर देखिएगा अल्लाह ताला का वही कायदा आता है आवत का, फ़अंजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन। फ़अंजयनाहु व अहलहु, फिर हमने बचा लिया उसको। किसको? आप लोग हाजिर है कि नहीं? तो किसको बचा लिया? लूत अलैहिस्सलाम को। शाबाश। तो फ़अंजयनाहु, फिर बचा लिया हमने, हु ज़मीर लूत की तरफ अलैहिस्सलाम गई है ना, तो हमने लूत को बचा लिया अलैहिस्सलाम, वो अहलहु, और उसके घर वालों, घर में जितने लोग होते उन सबको क्या किया अल्लाह ने? बचा लिया। इल्ला इम्रअतहु, सिवाय उसकी बीवी के। घर वालों में वो भी है ना,
سب گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا پھر ہم نے ٹھہرا دیا من الغابرین اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی, جنت میں نہیں جائے گی, دنیا میں اس کا سر پھوڑ دیا. آگے ہے اس کا سر پھوڑ دیا گیا, اس کو ہلاک کر دیا گیا, اس کو مار دیا اس لیے کہ وہ کھبری گیری کرتی تھی. اس کی بیوی کوئی نسبت بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن شاہد ہے, نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. نہ نبی کی بیوی کے لیے نبی کچھ کر سکے گا, اس لیے کہ وہ کھبری گیری کرتی تھی اپنی قوم کو کہ بستی میں کچھ نئے لوگ آئے ہیں اس فعل کے لیے. تو وہ سنگین جرم کی مرتکب تھی وہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا پیچھے رہ جانے والوں میں سے, اور پھر ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کو, اور ہم نے اس کو ٹھہرا دیا تھا من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے. اب ہوتا کیا ہے, وہ امطرنا علیہم مطر, وہ امطرنا اور برسائی, نہ ہم نے یعنی اللہ نے, وہ امطرنا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطر, ایک ایسی بارش. مطر اس بارش کو کہتے ہیں جو پتھروں کی ہوتی ہے, جس میں سنتے ہو نا اولے پڑ گئے, اولے ایسی بارش ہوئی جس میں پتھر اولے تھے. اب وہ جب آ کے پھٹ کے لگتے ہوتے اس قوم کے لوگوں کو تو کیا حال ہوتا ہوگا. کسی کا سر پھوٹ رہا, کسی کی آنکھ پھوٹ رہی, کسی کے تھوبڑے پر آ کر لگ رہا ہے. وہ پتھر ایک ایسی بارش ہم نے برسائی, فسا مطر المنذرین, پھر کیا ہی وہ بری بارش تھی ان لوگوں کے لیے, منذرین جنہیں ڈرایا گیا تھا. آج بھی بذریعہ در پردہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو قیامت تک جو آئیں گے انہیں ڈرا دیا گیا ہے. کس چیز سے ڈرایا گیا ہے کہ گناہ سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری تباہی نشچت ہے, طے. اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, 1 by 1 بھی کسی کو پھٹ کے پڑھ رہے ہیں, وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ اسی کو سمجھتا ہوئے گا جو برائی کر رہا ہے, اور آخری وقت میں کیا خاتمہ مسلمہ ہونا. پھر جس نے دیکھ لیا موت کو تو فرعون نے بھی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قرآن شاہد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو نے موت کو دیکھ لیا ہے. تو اجتماعی طور پر بھی اگر کچھ آفت آ جائے تو پھر خدا یاد آتا ہے, اور اس وقت کا خدا یاد آنا کام نہیں آئے گا. اور اکیلے میں بھی کسی کو موت آ رہی ہے تو پھر اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے, ارے یار میں تو یہ تعزیے کو حق سمجھ رہا تھا, ارے یار میں تو 40 گاؤں کو حق سمجھ رہا تھا, 50 گاؤں جانے سے میرا بھلا ہو جائے گا. یہ سب اس وقت آخری وقت میں خدا یاد آیا تو کیا یاد آیا. ایسا حال ہونے والا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اور بے شمار احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہوئی ہے کہ آپ نے تنبیہ کی کہ اے میری امت کے لوگوں اللہ سے ڈرو اس دن آنے سے پہلے کہ جس میں نہ دوست نوازی ہوگی, نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ ماں بیٹی کے کام آئے گا. تو ڈرنے والوں کا بھلا ہوگا ایمان لا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخری صدا جو ہے, آخری تعریف جو ہے, تو وہ کس کی بھائی؟ بولو یار,
صرف اور صرف اللہ. تمام تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے پیارو. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ جو ہم سے گناہ ہوئے کہنے سننے اسے معاف فرما. اے اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے. اے اللہ خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ جو الجھنوں میں پھنسے ہیں ان کو الجھنوں سے نکال دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ہم نے ان سب کو شفائے کلی عطا فرما. قال اللہ تعالیٰ فی شان حمید ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. السلام علی المرسلین والحمد للہ.